سلام هي حتى مطلع الفجر. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اصحاب و جانصران، تمام ہی دیکھنے والے ناظرین کو آپ کے میزبان محمد حاشر خان کی طرف سے عقیدت و محبت و بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیمز ٹی وی کی سحر نشریات مطلع الفجر کا اسپیچ سیگمنٹ علمہ البیان، اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھی میزبان حماد راجپوت۔ بہت شکریہ اور تمام ہی دیکھنے والے ناظرین کو آپ کے میزبان حماد راجپوت کی جانب سے بھی محبت و بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ تمام ہی کو ایک مرتبہ پھر میری جانب سے بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ علامہ البیان اسپیچ سیگمنٹ، جس میں تمام راؤنڈ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے 4 مقررین، جنہیں ایک ہی موضوع کے اوپر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہوگا، اور پھر منصفین فیصلہ کریں گے کہ کون سے 2 مقررین کوالیفائی کر کے ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ مقابلے کا باقاعدہ آغاز کریں، ہم تعارف کرواتے ہیں ہمارے منصفین کا۔ ہمارے ساتھ جو پہلے منصف موجود ہیں، ان کا تعلق گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کالی موری سے ہے۔ وہ لیکچرر کے منصب پر فائز ہیں اور نئے آنے والے مقررین کی تربیت میں کوشاں ہیں۔ ان کا نام ہے سر جنید ابن سیف۔ بہت خوب ہمارے ساتھ جو دوسری شخصیت جو آج بطور منصف ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت قابل ہیں، اپنے وقت میں ایک بہترین مقرر رہ چکے ہیں، ماہر تعلیم ہیں، اور دور حاضر میں مقررین کو تیار بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ بطور منصف موجود ہیں سر سائم جمال صاحب۔ تو اس سے پہلے کہ ہم مقابلے کا باقاعدہ آغاز کریں، ہم اس مقابلے کے قواعد و ضوابط بتاتے ہیں۔ بالکل، مقابلے کے قواعد و ضوابط آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں۔ تقریر کا دورانیہ ہوگا 4 سے 5 منٹ۔ تقریر میں کسی بھی قسم کے مذہبی یا سیاسی مواد کی گنجائش نہیں ہوگی۔ وقت کی پابندی لازم ہے، اور وقت سے تجاوز کرنے کی صورت میں مقررین کے مارکس کاٹ دیے جائیں گے، اور منصفین کا فیصلہ حتمی اور ناقابل تردید ہوگا۔ بالکل۔ تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے مقرر کی طرف۔ میں دعوت دینا چاہوں گا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی پھلیلی سے، ان کا تعلق ہے اویس علی قاضی۔ اویس، آپ کا موضوع ہے ہم جنہیں حرف دعا یاد نہیں، اور آپ کے پاس وقت ہے 4 سے 5 منٹ کا۔ ہماری سماعتیں آپ کے لفظوں کی منتظر ہیں۔ جناب صدر، آج کے علم آفری ماحول میں مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے ہم جنہیں حرف دعا یاد نہیں۔ جناب والا، یہ مصرع گہرے کرب اور درد کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ یوں نظر آتا ہے کہ جیسے صدیوں کی آفاقی سچائی نے اس شعر کا لبادہ اوڑھ لیا ہو۔ ملال انگیز ساعتوں نے مستقل طور پر ہمارے عہد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ زوال و غبار نے ہمیشہ کے لیے اپنے پنجے گاڑ دیے ہوں۔ حسن و عشق قصہ ماضی کا فسانہ بن گئے ہیں۔ حسن و عشق قصہ ماضی کا فسانہ بن گئے ہیں۔ بلحوثی اور ریاکاری نے اپنا طلسم پھیلا دیا ہو۔ گوشت پوست کا بنا ہوا انسان مشینی دور میں پھنس رہا ہو۔ شرمندگی اپنا مقدر اور باوقار زندگی خواب بن گئی ہو۔ ایسے دور میں ایک حساس دل چیخ اٹھتا ہے کہ آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، ہم جنہیں حرف دعا یاد نہیں، ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں، کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں۔ جناب والا، حسن و جمال کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ حسن و جمال کی لطافتوں سے دلوں کے گلستاں مہکتے اور زندگی کے شگوفے کھلتے ہیں۔
حسن قدرت کا انداز زیبائی ہے، جلوہ رانائی ہے، روح کا قرار ہے، زندگی روح کا قرار ہے، غموں کی دھوپ میں جھلسنے والوں کے لیے سایہ بہار ہے، حسن بزم ہستی کا نکھار ہے، حسین خواہشات کی قبولیت کا اظہار ہے۔ آج مائیں اپنے بچے بیچ رہی ہیں، خودکشی قومی نشان بنتا جا رہا ہے، غریب خود سوزنی کر رہے ہیں، کہتے ہیں جب بغداد لوٹا تھا، جب دمشق ویران ہوا تھا، جب فلسطین، عراق اور بوسنیا میں لاشوں کے انبار سجے تھے، اس وقت بھی مائیں اپنے جگر پاروں کو بیچ کر بھوک کی خیرات مانگ رہی تھیں۔ جناب والا، شیخ سعدی کے بقول جب انسان بھوک کے ایک لقمے کو ترس رہا ہو تو وہ حسن و جمال کو دیکھے یا روٹی کو۔ انسان کی قیمت گرنے لگی، اجناس کے بھاؤ چڑھنے لگے، چوپال کی رونق بڑھنے لگی، بڑھتی کے دفاتر گھٹنے لگے، بازاروں کی رونق بڑھنے لگی، دھول اڑنے لگی بازاروں میں، ہر چیز دکانوں سے اٹھ کر روپوش ہوئی تہخانوں میں، افلاس زدہ انسانوں کے ہل بیل بکے، کھلیان بکے، جینے کی تمنا کے ہاتھوں جینے کے سب سامان بکے، جینے کے سب سامان بکے۔ جناب والا، اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، ہم جنہیں حرف دعا یاد نہیں، آئیے ہم زندگی کا سراغ لگائیں، وہ زندگی جو صاحبان ثروت اور اصحاب اقتدار کے کاخ و ایوان کی زینت بنی ہوئی ہے۔ ہمارے مقدر میں تو سسکنا ہی ہے، عصر حاضر نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا، مساجد، مقابر، مقدس درسگاہوں کا لٹتا ہوا تقدس، غربت و افلاس کا آخری نقطہ عروج۔ صدر ذی وقار، میں ایسے دور پرآشوب میں خدا کی رحمت کے سہارے پھر سے زندگی کے خواب بنتا ہوں۔ کاش کوئی تو انسانیت کی سرفرازی کا علم اٹھا کے چلے، کاش کوئی تو فلک بوس محلات سے نیچے اترے، کاش اصحاب سیاست میں کوئی تو ایسا ہو جو ہمیں معیشت کی ترقی کی محض خوشخبری ہی نہ سنائے، بلکہ غریبوں کے پیٹوں پر بندھے ہوئے پتھروں کو دیکھ کر شرم سے رسم دعا کے مطابق حرف دعا یاد کرے۔ آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، ہم جنہیں حرف دعا یاد نہیں، ہم جنہیں سوزے محبت کے سوا کوئی بت، کوئی خدا یاد نہیں۔ آئیے عرض گزارے کہ نگار ہستی دغر امروز میں شیرینی فردہ بھر دے، زہر امروز میں شیرینی فردہ بھر دے، ہم جنہیں حرف دعا یاد نہیں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ بہت خوب، یہ تھے اویس علی قاضی جو اپنی تقریر پیش کر رہے تھے، اور ہمارے ساتھ جو اگلی شریک مقابلہ ہیں، آپ کا نام ہے مہک نواز اور آپ کا تعلق ہے کاؤنٹی گرلز کالج سے۔ مہک، آپ کا تقریر کا عنوان ہے ہم جنہیں حرف دعا یاد نہیں۔ آپ کے پاس ٹائم ہے 4 سے 5 منٹ کا، ہماری سماعتیں آپ کے لفظوں کی منتظر ہیں۔ السلام علیکم صدر محترم، میری تقریر کی ابتدا ایک سوال سے ہوتی ہے، ایک فکر سے ہوتی ہے، خوف سے ہوتی ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی سے دلی طور پر خوش ہیں، کہ جو زندگی ہمیں میسر کی گئی ہم اس کے حقدار ہیں، کیا ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ہمارے دین کے مطابق ہے۔ صدر محترم، کیا ہم گنہگار نہیں، کیا ہم مومنوں کی ان 5 نشانیوں میں سے نہیں، کیا ہم مسلمان کہلانے کے قابل نہیں۔ صدر محترم، وہ اس کو میسر ہوتا ہے جو اسے پانا چاہتا ہے۔ انسان اگر گنہگار نہ ہوتا تو وہ فرشتہ ہوتا، لیکن اللہ رحیم و کریم ہے۔ اللہ نے انسان کو جن نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، تو کیا ہم ان نعمتوں کے حقدار ہیں؟ کیا ہمارے اندر کی انا، ہمارے اندر کی تکبر، ہمارے اندر کی حسد، ہمارے اندر کی ناشکری اس بات کی وضاحت نہیں کرتی کہ ہم اپنے اصل مقصد اور اپنے دین سے ہٹ گئے ہیں؟ صدر محترم، جس دور کو ہم جدید ٹیکنالوجی والا دور کہتے ہیں، کیا اس دور نے ہمیں خوف خدا کا درس نہیں دیا؟ کیا اس دور نے ہمیں خوف خدا کا درس نہیں دیا؟ کیا اس دور نے ہمیں ہمارے رب کائنات کی محبت کا درس نہیں دیا؟ صدر محترم، کیا اللہ نے انسان کو امیر المومنین اس لیے بنایا کہ ہم اپنی تقدیر، اپنی زندگی اور اپنی قسمت سے ناخوش ہوں؟ کیا یہ بات اس بات کی گواہی نہیں دیتی کہ ہم اپنے رب پر، ہمارا یقین، ہمارا اعتبار اپنے رب سے ہٹ گیا ہے؟ صدر علی وقار، وجہ کیا نکلتی ہے؟ وجہ ہمارے رب کائنات سے ہونے والی دوریوں کی نکلتی ہے، وجہ ہمارے رب کائنات سے ہونے والی ناشکری نکلتی ہے، وجہ ہمارے کمزور ایمان کی نکلتی ہے، اور وجہ ہماری خود غرضی نکلتی ہے۔ صدر محترم، اس فانی دنیا کے رنگوں نے اور دولت نے ہمیں اپنی طرف کھینچ لیا ہے، ہمیں اپنے اصل مقصد سے دور کر دیا ہے۔
پیسہ حاصل کرنے سے شروع ہوتا ہے، ہماری رات پیسہ حاصل کرنے پر ختم ہوتی ہے۔ کیا یہ زندگی ہے صدر محترم؟ کیا یہ زندگی ہے جس میں ہمیں خوف خدا نہیں، جس میں ہمیں روز قیامت کا خوف نہیں، جس میں ہمیں اس دنیا میں خوف نہیں؟ صدر محترم، کیا یہ زندگی ہے؟ کیا یہ زندگی ہے جس میں ہمیں اپنے رب سے ہونے والی دوریوں کی فکر نہیں؟ کیا یہ زندگی ہے جو ہمیں ملی؟ کیا یہ زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں؟ صدر محترم، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، یہ کہنے والے کیا خود اپنے رب کائنات کو یاد رکھتے ہیں؟ جس ماں کی دعا کو ہم کل کائنات کہتے ہیں، کہ یہ بات سچ نہیں؟ صدر محترم، کیا یہ بات سچ نہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہنے والوں میں سے؟ پھر کیوں ہم اپنے رب کی ایسی محبت سے دور ہیں؟ کیوں ہم نے اپنے اندر ناشکری کے عالم کو پھیلایا ہوا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انسانیت ختم ہو رہی ہے، شکر گزاری ختم ہو رہی ہے، منافقت بڑھتی جا رہی ہے، انسان حیوان ہو رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے گناہوں کے بڑھنے کی، اور یہی اثر ہے ناشکری کا۔ صدر محترم، اس دور میں کہنے کو تو زندگی 2 دن کی ہے، لیکن اس زندگی میں تقویٰ اور شکر گزاری ضروری ہے۔ کیا ہماری زندگی کا دوسروں کے سامنے اہم ہونا ہمارے لیے مفید ہے؟ پھر کیوں ہم اپنی زندگی میں اپنے رب کو مکمل طور پر بھول بیٹھے ہیں؟ کیوں ہم نے اپنے رب سے ہونے والی دوریوں کی فکر نہیں؟ کیوں ہم اپنے رب کو مکمل طور پر بھول بیٹھے ہیں؟ صدر محترم، کیوں ہم اپنے رب کے بجائے ادھر ادھر دعاؤں کے طلبگار ہیں؟ ہمارا رب تو نہایت بخشش کرنے والوں میں سے، اور آج کل کی زندگی میں صدر محترم، آج کل کی ہماری زندگی میں ہر آنے والی پریشانیوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہاں، ہم اپنے اصل مقصد سے ہٹ گئے ہیں، ہم نے اپنے رب کائنات کو بھلا دیا ہے، ہم اپنے رب کائنات سے ہونے والی دوریوں کا علم نہیں رکھتے۔ لیکن صدر محترم، اللہ رحم کرنے والوں میں سے ہے، اللہ بخشش کرنے والوں میں سے۔ اس بات پر امجد حیدرآبادی صاحب فرماتے ہیں کہ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو۔ کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ شکریہ۔ بہت خوب، یہ تھی مہک نواز، اور اب آ رہی ہیں اپنے خیالات کا اظہار کرنے گورنمنٹ گرلز اسکول سے ان کا تعلق ہے مناہل خان۔ مناہل، آپ کا بھی موضوع ہے ہم جنہیں حرف دعا یاد نہیں، اور آپ کے پاس بھی وقت ہے 4 سے 5 منٹ کا۔ ہماری سماعتیں آپ کے لفظوں کی منتظر ہیں۔ ہم وہ ہیں جنہیں حرف دعا یاد نہیں۔ جی ہاں صدر علی وقار، اللہ کے دربار میں سر جھکانے والے اہل ایمان آج باطل قوتوں کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہر مشکل گھڑی میں آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر اپنے رب کے سامنے دامن پھیلانے والے مسلمان آج یہود و نصارہ کے دروازوں پر کشکول تھامے بھیک کے طلبگار بنے ہوئے ہیں۔ میدان جنگ میں نعرہ تکبیر کو بلند کر کے نیست و نابود کر دینے والے سپہ سالار آج فلسطین کی حالت زار، برما کی چیخ و پکار اور کشمیر کے زخموں سے چور وجور لاچار پر بے حس و حرکت پڑے ہوئے ہیں۔ کیونکہ ذی وقار ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں۔ صدر علی وقار، جب ہم حرف دعا بھول جائیں تو تخت و تاج کے والی قدموں کی دھول بن کر رسوائے عام ہو جائیں، اللہ کی سرزمین پہ توحید نظام چلانے والے بتوں کے پجاری بن کر گمنام و بدنام ہو جائیں۔ جب صدر علی وقار ہم خود حرف دعا بھول جائیں تو سلمان رشدی جیسے لوگ گستاخی رسول کا ارتکاب کرتے ہوئے شرمناک تحریر لکھتے ہیں۔ جب ہم خود حرف دعا بھول جائیں تو نور ڈائری جیسے لوگ دشمن اسلامی اسرائیل کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ جب ہم خود حرف دعا بھول جائیں تو وسیم رضوی جیسے لوگ آیت ربانی کو صفات قرآنی سے مٹھانے کی درخواست کرتے ہیں۔ صدر علی وقار، ہم دوران تلاوت حضرت عائشہ کے ٹپ ٹپ گرتے آنسوؤں کو بھول بیٹھے ہیں۔ ہم رات کی تاریکی میں محمد کے سینے سے نکلتی ہانڈی کی سسکیوں کو بھول بیٹھے ہیں۔ ہم دوران نماز محمد کے نواسوں کی شہادت کو بھول بیٹھے ہیں۔ ہم دوران سجود جبن علی کے بہتے لہو کو بھول بیٹھے ہیں۔ کہ آج ہمارا تعلق ان لفظوں سے تو ضرور ہے مگر کوئی روحانیت، کوئی چمک، کوئی دیوانگی باقی نہ رہی ہم میں۔ کہ صدر علی وقار، قرآن کی روشنی میں مزید تقوی کی بنیاد قائم کی جائے، مگر آج ہمارے شہروں میں مساجد تو بہت ہیں مگر کوئی تقوی اشاری خلقان اور ناپ پید رہ گئی۔ صدر علی وقار، نماز جو بے حیائی کے کاموں سے روکنے کا ذریعہ ہے،
جو مومن کی معراج، مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو روز محشر سرخرو ہونے کا سبب ہے، جو قبر میں منکر نکیر کا بنیادی سوال ہے، جو مصطفیٰ نے فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، کہ آج ہمارا تعلق ان لفظوں سے تو ہے مگر لیکن کوئی روحانیت باقی نہ رہی صدر علی وقار۔ تو آج کی ضرورت یہ ہے کہ ہم ایک ہو کر حرف دعا کو دوبارہ یاد کریں۔ شکریہ۔ بہت خوب مناہل۔ اور اب ہمارے ساتھ اگلے شریک مقابلہ ہیں فرمان علی ابڑو، اور آپ کا تعلق ہے مسلم سائنس ڈگری کالج سے۔ فرمان، آپ کی تقریر کا عنوان ہے ہم جنہیں حرف دعا یاد نہیں۔ آپ کے پاس دورانیہ ہے 4 سے 5 منٹ کا۔ ہماری سماعتیں آپ کے لفظوں کی منتظر ہیں۔ السلام علیکم۔ آج کے زمانے میں ہم اتنا مصروف ہو چکے ہیں اور اپنی اپنی ذمہ داریوں سے اتنا الجھے ہوئے ہیں اور جدید ٹیکنالوجی کے اس دور سے آراستہ ہو چکے ہیں کہ ہم حرف دعا بھلا چکے ہیں۔ صدر علی وقار، دعا ایک طاقتور ہتھیار جو مشکل کے وقت کام آئے، دعا جس سے پریشانیوں کو نجات ملے، دعا جو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرنے کی طاقت رکھے۔ صدر علی وقار کہ دعا تو وہ ہے کہ جس کے قبول ہونے پر ایک باپ 40 سال بعد اپنے بیٹے سے جا ملے، دعا کہ جس کے قبول ہونے پر ایک مظلوم قیدی کو ظالم بادشاہ سے آزادی ملے، دعا کہ جس کے قبول ہونے پر ایک جنگی طیارے کو حوصلہ ملے۔ جی صدر علی وقار، جی صدر علی وقار، جب میں نے دعا کی اہمیت کو جاننا چاہا تو قول علی ابن ابو طالب میرے سامنے آتا ہے کہ دعا آسمانوں کی کنجی ہے، یہ ہمارے روح کے لیے غذا اور دل کے لیے شفا کا انبار ہے۔ افسوس در افسوس صدر علی وقار، ہم حرف دعا کو بھلاتے جا رہے ہیں، ہمیں حرف دعا کی اہمیت نہیں معلوم۔ صدر علی وقار، ابھی حال ہی میں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک شخص ساحل پہ کھڑا ٹہل رہا تھا کہ ایسے میں موسم اچانک سے تبدیل ہوا اور آندھی اور طوفان کی لپیٹ میں آ کر وہ شخص سمندر میں ڈوبنے لگا اور اپنے آپ سے کہنے لگا کہ کوئی حرف دعا یاد آ جائے، لیکن افسوس وہ کرتا رہا۔ آخرکار ایک وہ کنارے پہ پہنچا اور اپنے آپ سے یہ کہنے لگا کہ کاش مجھے کوئی حرف دعا یاد ہوتی تو آج میں منہ دکھانے کے قابل ہوتا۔ صدر علی وقار، جہاں کربلا کی مانند منظر تھا، جہاں حسین ابن علی اپنے جہاں باز ساتھیوں کے ساتھ امت مسلمہ کے لیے اپنی عظیم قربانی راہ خدا میں پیش کرتے ہیں، آج اسی امت کو حرف دعا یاد نہیں۔ صدر علی وقار، ہمارے بزرگوں نے جو غلامی سہی، جو ظلم و ستم سہے اور حرف دعا کو اجاگر کیا، حرف دعا کو زندہ رکھا، پائندہ باد رکھا، لیکن آج ہم اتنے غیر گزرے ہیں کہ ہم حرف دعا کے لیے اپنے ہاتھ بلند کرنا بھی گوارا نہیں سمجھتے۔ ہمیں حرف دعا یاد نہیں، ہمیں رسم دعا یاد نہیں، ہمیں حرف دعا یاد نہیں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ بہت خوب۔ یہ تھے فرمان علی ابڑو، اور انہی کے ساتھ ہمارا آج کا مقابلہ اختتام ہوتا ہے۔ تمام شریک مقابلہ نے بہت خوب بولا۔ اور اب ہم نتائج سے پہلے چلتے ہیں اپنے ججز کی آراء کی جانب۔ میں گزارش کروں گا اپنے دونوں ہی منصفین کرام سے کہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ البیان کی آج دوسری ایپیسوڈ تھی، اور اگر ہم موازنہ کریں اسے پہلی ایپیسوڈ سے تو آج کی ایپیسوڈ میں تھوڑی سی جان تھی اور اچھے اسپیکرز ہمیں آج سننے کو ملے۔ آج 4 اسپیکرز نے یہاں پر بات کی اور چاروں الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھے اسپیکرز تھے، لیکن مقابلہ ہے، اس میں سے 2 یقیناً آگے جائیں گے اور باقی 2 جو ہے وہ ان کا سفر جو ہے یہاں پر ختم ہوگا۔ مجموعی طور پر اگر ہم یہ بات کریں تو چاروں نے
تقریر اچھی کی, مواد اچھا تھا ان کا, لیکن تلفظات کی گڑبڑ تھی. اور ہم پہلے بھی کہتے آئے ہیں کہ بھئی جو مقرر ہے وہ سب سے پہلے اپنا مواد سیٹ کرے, تقریر سیٹ کرے, اور اس کے بعد بعد میں جو سب سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے وہ آپ کے تلفظات اور ادائیگی ہے. ٹھیک, یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ کسی بھی اسپیکر یا تقریر کی جو ہے وہ بنیاد یا اساس قرار دی جا سکتی ہیں. اگر یہ دونوں چیزیں اس میں سے نکال دی جائیں کسی بھی اسپیکر کی تقریر میں سے, تو باقی کچھ بچتا ہی نہیں ہے. تو مقررین کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ جہاں آپ مواد کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں, اپنے اساتذہ سے لکھواتے ہیں, خود لکھتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, بہت ساری تقاریر دیکھتے ہیں, اس سے آئیڈیاز لیتے ہیں, کلیکٹ کرتے ہیں, تو وہیں آپ جو ہے وہ تلفظات پر بھی جو لفظ آپ کو جہاں آپ اس میں پس و پیش ہوں, تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہوں, تو اس کو برائے مہربانی آپ جو ہے لغت سے کھول کر دیکھ لیجیے گا. آج کل تو اینڈرائڈ اپلیکیشنز پر بھی جو ہے وہ ایک مستند لغت جو ہے وہ موجود ہے, جس میں آڈیو کی جو ہے وہ بھی فیسلٹی موجود ہے. ہم نے آج دیکھا کہ ہمارے ہاں 2 مقررین نے جو ہمارا موضوع تھا, ہم جنہیں حرف دعا یاد نہیں, اس لفظ حرف کی جو ہے اسی کی وقت کو بے وقت کر دیا اس کو, اور اس کو حرف پڑھا گیا اور بارہا پڑھا گیا. تو مجموعی طور پر بہرحال مقابلہ اچھا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. آج ہمارا یہ مطلع الفجر کا دوسرا مقابلہ تھا, اور اس مقابلے میں ہمارے چاروں جو شریک طالب علم تھے انہوں نے بہترین تقاریر کی, اور بہت اچھا لگا کہ بچے تیاری کر کے آ رہے ہیں. لیکن کچھ چیزیں جیسا کہ جنید صاحب نے بتایا ابھی کہ جو آپ کا موضوع ہوتا ہے خاص طور پر اس کو بیٹا فوکس کیا کریں, کیونکہ آپ جب آپ کا موضوع ایک ٹاپک چل رہا ہوتا ہے تو وہاں سے آپ کہیں اور چلے جاتے ہیں. تو اس کو ڈیفائن کر کے پھر آگے چلا کریں, اور موضوع پر رہنا سیکھ لیں. تھوڑا سا ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم سیکوینس سے جب آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ جو سننے والے ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ ججز جو ہوتے ہیں, وہ اس چیز کو نوٹس میں لے کر آتے ہیں کہ بھئی بچہ کہاں چلا گیا ہے. تو موضوع پر رہنا سیکھیں. نمبر 2, آپ کو جو ٹائم دیا جاتا ہے مواد کے, دیکھیں کچھ چیزوں کے نمبر ہوتے ہیں, جو ججمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کے مواد کے حوالے سے ہو رہی ہوتی ہے. اگر آپ کا ٹائم پورا نہیں ہوگا, 4 منٹ دیے گئے ہیں, تو پھر مواد کے نمبر کٹیں گے. اس کے بعد تلفظ آ جاتا ہے. تلفظ بے انتہا ضروری ہے, سر بتا چکے ہیں. تلفظ کے نمبر ہوتے ہیں, ادائیگی کے نمبر ہوتے ہیں. جب آپ جو تقریر کے الفاظ ہیں اس کو میرٹ پر بولتے ہیں تو پھر وہ ایک جان پڑتی ہے, جس کو کہتے ہیں نا کہ سننے والوں کے جو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ آپ کی تقریر میں ہونا چاہیے. کچھ بچے بہت شاندار ہیں, لیکن وہاں مواد کی کمی نظر آئی ہمیں کہ ٹائم پورا نہیں کر سکے وہ بچے. تو تھوڑی سی اور محنت کی ضرورت ہے. اچھے ہیں آپ, بہت اچھے ہیں. مطلب میں پاکستان لیول ابھی حال ہی میں جو ہے وہ ہو کر آ رہا ہوں, تو یہ وہی بچے ہیں, اسی طرح کے بچے اس مقابلوں میں آتے ہیں. بس اگر آپ تھوڑی سی اور تیاری کر لیں تو آپ پاکستان لیول کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. اور اب ناظرین کرام, وقت ہوا چاہتا ہے آج کے مقابلے کے نتائج کا. اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کے مقابلے سے 2 لوگ اگلے مرحلے میں کوالیفائی کریں گے, اور نتائج میرے ہاتھ میں موجود ہیں. تو آج کے مقابلے کے جو رنرز اپ ہیں, جو 2nd پوزیشن پر آئے ہیں یا آئی ہیں, ان کا نام ہے مہک نواز. بہت مبارک مہک. اور اب وقت ہوا چاہتا ہے آج کے مقابلے کے فاتح کا, اور فاتح میرے خیال میں ہم دونوں مل کے اناؤنس کریں. گورنمنٹ کالج پھلیلی سے آپ کا تعلق ہے. 1st پوزیشن کے ساتھ اگلے مرحلے میں کوالیفائی کر رہے ہیں اویس علی قاضی. بہت شکریہ ناظرین. اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ علامہ البیان کا وقت ہوا چاہتا ہے تمام. اپنے کمنٹس کے ذریعے اپنی آراء کا ضرور اظہار کیجیے گا. ہمارے ساتھ بنے رہیے گا, دیکھنے نہ بھولیے گا علامہ البیان. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.